بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آیا ہے تاکہ لوگ آپ کو سچی باتوں سے سبق سیکھتے رہے۔ پرانے زمانے میں مدین نامی ایک بڑا پر رونق شہر تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے، تجارت اور سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، سودا بیچتے وقت کم تولا کرتے تھے اور اسی طرح کم ناپ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی، عاجزی اور پیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، اے لوگو، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، ناپ تول پوری دیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کام تول کر نہ دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ تم کتنے توڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی، تم کو اولاد دی، اور دیکھو فساد کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو میرا سچے ہونے کا پورا یقین ہے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرا دے۔ قوم کی دولت مند رئیس لوگ اس بارے کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے کہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ مال ہمارا اپنا ہے اور اس کو ہم جس طرح چاہتے ہیں خرچ نہ کریں، اور وہ بھی صرف آپ کے کہنے پر۔ اب ایسے سچے نیک کہاں سے بن گئے کہ آپ کے نماز ایسی ہی باتوں کا حکم دیتی ہے؟ آپ جھوٹے ہیں، آپ پر کس نے جادو کر دیا ہے؟ اگر سچے ہو تو آسمان سے ہم پر پتھر برساؤ۔ اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، اس بات کا یقین کر لو کہ ہم تمہیں بھی اس بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو تم پر ایمان لائے ہیں، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، تم بہت کمزور آدمی ہو۔ اگر تمہارے برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں کب کے پتھر سے مار کر ختم کر چکے ہوتے، اور ویسے تمہارے ہم پر کوئی دباؤ بھی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی دولت اور روپیے پیسے کے غرور میں بار بار اپنے سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے اس قسم کی باتیں کرتے رہے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ بتایا ہے اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال روزی بخشا ہے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کام سے میں تم کو روکتا ہوں اسے خود کرنے لگ جاؤ؟ میں تو صرف تم لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم لوگوں میری ضد میں آ کر ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ تم پر عذاب اتر آئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کو معافی مانگو اور آگے کے لیے اس کے حضور میں توبہ کرو۔ تم نے اللہ کا بالکل بہلا دیا ہے، کیا تم میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو اور اللہ کے خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے؟ میں نے اپنے فرض ادا کر دیا، اگر تم نہیں جانتے تو چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ اللہ کا عذاب آ گیا۔ شعیب علیہ السلام اور ایمان والے تو بچ گئے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹے کے بیٹے رہ گئے اور ایسے برباد ہو گئے گویا ان مکانوں میں کبھی بھی ایسے ہی نہ تھے۔ بس اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ ماننا، دل کے خواہشات کو پورا کرنا، کم تولنا، کام ناپنا، امن و امان کے بعد زمین پر فساد مچانا، روپیوں کو غرور، دولت کی گمنام کرنا اللہ کے بے حد ناپسند ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، صحیح راہ اختیار نہیں کرتے، آخرکار ایک دن ضرور سزا پائیں گے اور نقصان بھی اٹھائیں گے۔ تو آئیے ہم سب مل کر عہد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور کبھی نہ کم تولیں گے اور نہ غرور کریں گے اور کسی مال بے ایمانی سے نہ کہیں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا حشر بھی حضرت شعیب علیہ السلام قوم جیسے ہو جائے گا۔ اللہ ہم کو سب محفوظ رکھے، آمین۔